الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا ماہ مبارک شروع ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور حرمت یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کسی عارض کی وجہ سے مہینوں خصوصاً محرم کی عزت اور حرمت نہیں۔ اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، خود قرآن میں موجود ہے، اس میں 4 مہینے محترم رکھے۔ پھر یہ اسلامی تاریخ کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے اس کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اور اس مہینہ میں ایک انتہائی دل خراش جان کا حادثہ بھی پیش آیا، جو تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے۔ اور اس مہینہ کے 10ویں کو نواس رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار 17 افراد خاندان رسول کے اس صحرا میں شہید ہوئے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس آج کے بیان کی مناسبت، اس واقعہ کے متعلق بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ لیکن جب تک کوئی بھی مسئلہ ہے اس کی بنیاد سمجھ نہ آئے، وہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ تو جو مسئلہ بھی ہے اس کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے، اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ کہ واقعہ کربلا چونکہ میڈیا پر بھی ممبروں پر بھی اس مہینے سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے،
لیکن اکثر شعر و شاعری، دوڑے مائیے اور جھوٹ اکاذیب، کومنٹری، یہی کر کے کام ختم کر دیا جاتا ہے، یا پانی کی سبیلیں لگا لی، حلوہ پکا کے کھا لیا، کھچڑے چاول خیرات کر لی، یا پھر واقعہ کربلا ایک خاص فرقہ کی تجارتی منڈی ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، اور یہ سب سے بڑا کاروبار اور مارکیٹ ہے واقعہ کربلا۔ اب تو خیر اس طبقہ کے لوگ بھی بولنے لگ گئے کہ ذاکر یہ کربلا بیچنے والا گروہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے بزنس ہے، کاروبار ہے۔ جیسے ہمارے بھائیوں کا کاروبار ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک کاروبار ہے، عنوان عشق رسول ہے، اور عشق رسول کے نیچے مقصد پوری مارکیٹ ہے۔ اسی طرح یہاں حب اہل بیت کے بینر کے نیچے اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی سیاسی مارکیٹ بھی ہے، تجارتی مارکیٹ اور منڈی بھی ہے۔ یعنی کربلا میں محبت اہل بیت کو بیچا جاتا ہے، اور اگر اس فرقہ کے لوگ بھی میری گزارش ٹھنڈے دل سے سن لیں تو وہ بھی تصدیق کریں گے کہ محبت اہل بیت کو کتنا مہنگا کیا گیا کہ ایک ایک ذاکر 2 لاکھ روپے لیتا ہے، 1 گھنٹے کے 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، پجارو گاڑی، پراڈو گاڑی، اور اچھا بھونکنے والا ہو تو اس کو اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، اور فیسیں فکس ہوتی ہیں، مقرر، اتنے پیسے لوں گا عشق حسین کی خاطر، محبت آل بیت کی خاطر۔ ایمان سے بتاؤ، محبت اگر ہو تو ذکر کی فیسیں مقرر کی جاتی ہیں؟ محبت حسین، حب آل بیت، اور پھر یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سا ذاکر بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا رلاتا زیادہ ہے، رلاتا کون زیادہ ہے۔ تو رلانے کے لیے پھر اس نے جو کارروائی کرنی ہوتی ہے، ابلیس بھی حیران ہوتا ہے، شیطان بھی حیران ہوتا ہے، بھئی مجھ سے بھی اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس میرے بیٹے نے کر دیا ہے، شاباش، وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایک خاص فرقہ کی یہ مارکیٹ ہے، تجارت ہے، اور سیاسی بھی 1400 سال سے، یعنی اس واقعہ کے بعد سے آج تک سیاست بھی چمکائی گئی، ایک مذہب بھی ایجاد کیا گیا، اور تجارت بھی خوب چمکائی گئی، اور وہ بھی محبت جیسے مقدس عنوان پر، اور محبت بھی اہل بیت کی۔ تو اس لیے حقائق کو مسخ کیا گیا، منہ بھر کے جھوٹ بولے گئے، اور اتنی ابن زیاد کے لشکر نے اہل بیت کی توہین نہیں کی جتنی اس شیطان کے لشکر نے کی ہے، جھوٹ بول بول کر اور بک بک کر کے، صرف جیب بھرنے کی خاطر، اور آج تک خون حسین کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ ذاکر نامی اور یہ فرقہ، اس نے پوری اپنی معیشت اور مارکیٹ حضرت حسین کے خون پر
ان کی شہادت کو اب تک بیچ رہے ہیں اور پھر بھی کہلواتے ہیں محب حسین اور محب آل بیت۔ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، خود قاتل، خود منصف اور خود تاجر۔ تو اس بحث کو سمجھنا ضروری ہے، عنوان بہت لمبا ہے، لیکن یہاں مختصر سی نشست میں نے چند موٹی موٹی باتیں سمجھانی ہیں۔ پہلی بات سمجھو کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ، سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے پہلا ظلم جو مذہبی رنگ اور اسلام کے لبادے میں کیا گیا وہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ ہے۔ کس کا فتنہ ہے؟ سب سے پہلے اس بدماش کا فتنہ ہے۔ اور عبداللہ ابن سبا ہمیں بار بار اس لیے بیان کرنا پڑتے ہیں، اب کوئی ایسے بھی کھڑے ہو گئے جی عبداللہ ابن سبا تو تھا ہی کوئی نہیں، عبداللہ ابن سبا کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ آدمی یہ یہودی تھا اور یہود کے مشورے سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور خیبر کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا مزاج بالکل نیتن یاہو والا تھا، جیسے نیتن یاہو کے فراڈ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایسا پلید تھا، صرف فرق یہ تھا کہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور اسی کی وہ تحریک تھی جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھی، اور یہی وہ اسلام کے اندر سب سے پہلی بغاوت اور پہلا فتنہ تھا، اور اس فتنے کا مقصد خیبر کا بدلہ لینا، بنو قریظہ کا بدلہ لینا، بنو نذیر کا بدلہ لینا۔ یہ تحریک سبا یہ اٹھی اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بنو نذیر میں ان کو مارا، بنو قریظہ میں ان کے 700-800 آدمیوں کو ذبح کر دیا، اور ان کے بڑے بڑے مولویوں کو اور فاروق اعظم نے خیبر سے ان کو نکال دیا، حتیٰ کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ وہ بیچارے آج تک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنانے والے اب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں جنہوں نے نکالا ہے ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، ذرا جا کے دیکھو، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو یہ ساری آج کا نظام کھل گیا یہودیت کا، تو ساری تحریک یہی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا یہ پہلا شخص ہے جو رونما ہوا، وقت چونکہ کم ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رجال کشی، یہ رجال کشی سبائی مذہب کی بنیادی کتاب ہے، اور اسماء الرجال کی کتاب، جہاں حدیث کے راویوں پہ بات ہوتی ہے کہ یہ راوی کیسا ہے اور یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہاں پیدا ہوا کہاں رہا۔ تو یہاں رجال کشی یہ اس کا صفحہ 84 ہے، اور اگر کوئی بھولا بھالا یہی سبائی پارٹی میں شامل نوجوان غور کر لے تو انشاءاللہ سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر میرے پاس 84 رجال کشی کا، اور اوپر عنوان ہے عبداللہ ابن سبا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا نام بڑی سرخی ہے، موٹی کہتے ہیں جی یہ بندے ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہ خود صفحہ نمبر 85 پر اس پہ ساری روایات لایا،
کہتے ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، یہ عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا، فاسلم، اس نے اسلام لایا، وبالا علی، اور حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، بالا علی، وکان یقول وہو علی یہودیتہ، جب یہ یہودی تھا تو وہاں یہ کہا کرتا تھا یوشع بن نون وصی موسیٰ، کہتا تھا یہودی تھا کہ یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ کے وصی ہیں بالغلب، فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی، یہ پہلا آدمی ہے کہ اسلام ظاہر کرنے کے بعد اس نے یہی بات علی کے بارے میں کہنی شروع کی۔ یہ شیعہ مذہب کی کتاب پڑھ رہا ہوں، بخاری نہیں پڑھ رہا، یہ شیعہ رجال کا شیعہ، خود ان کا اقرار کہ پہلے یوشع کو وصی موسیٰ کہتا، اور جب یہ اسلام میں آیا، اسلام ظاہر کیا، تو اس نے کہا علی وصی رسول اللہ، علی وصی رسول، یہ آدمی ہے عبداللہ ابن سبا وصی رسول اللہ، کہ اس نے کہا بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذالک۔ اگلا جملہ غور سے سننا، یہ لکھتا ہے وَكَانَ اول من اشہر القول بفرض امامت علی، کانا اول، یہ پہلا آدمی تھا جس نے علی کی خلافت بالفصل والی بات کو اٹھایا، مشہور کیا کہ پہلا خلیفہ علی تھا، حق علی کا تھا، یہ پہلا آدمی ہے۔ کانا اول من اشہر القول، اشہر القول، جس نے مشہور کی یہ بات بے فرض امامت علی، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے کلمہ پڑھ کے ابو بکر و عمر کو بکواس کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا نہیں تھا، یہ پہلا آدمی ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان کے خلاف بکواس بازی شروع کی، اظہر البراءۃ من اعدائہ وکاشف، اور اس نے مخالفین مشہور کیا کہ یہ حضرت علی کے دشمن ہیں، انہوں نے خلافت چھین لی ہے، اور وکفرہم، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے ابو بکر و عمر عثمان کی تکفیر کی، کفرہم۔ فمن ہنا، کشی بزرگ کہتے ہیں یہی وجہ ہے یار، یہی وجہ ہے، من ہنا قال من خالف الشیعۃ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، کہتے ہیں اسی وجہ سے جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نکلے یہودیوں سے، نکلے یہودیوں سے ہیں، نانی دادی ساری یہودی ہے، یہ وہاں سے ٹیم نکلی ہے، ہمارے مخالف اس وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے آئے ہیں۔ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، ان الکذوب قد جسدکم، تو یہ پہلی وہ بیماری ہے، پہلی بنیاد آج کی گفتگو کی کہ فتنے کی بنیاد کربلا تک جو فتنہ چلا، اور کربلا سے آج تک 14 صدیوں میں اسلام کی پیٹھ پہ جو خنجر چلا، اس خنجر کی ابتدا وہ عبداللہ ابن سبا، جس کی اصل یہ یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑا، اور پھر اس کے جو عقیدوں کی بنیاد ہے، آج بعض اہل تشیع کہتے ہیں ہم اس سے برات کرتے ہیں، میں نے کہا برات کس سے کرو گے؟ اس کے عقیدے سے بھی۔ اس نے 4 باتوں پہ بنیاد رکھی۔ پہلی بات یہ عقیدہ امامت، اس نے کہا کہ امام پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فاصل حضرت علی ہے۔ بتاؤ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ نبی کے بعد خلیفہ بلا فاصل کس کو مانتی ہے؟
दूसरा इसने कहा कि अबू बकर उमर उस्मान काफिर है। शियों का अकीदा है नहीं है, सारी किताबें भरी है। आज तो वो अमेरिके का मदारी जिसकी मां तवाइफ है, कंजरी है, और 1000 आदमी के नुत्फे से एक ये नुत्फा हराम का पैदा हुआ, वो वहां बैठ के अमेरिका में मीडिया पे बैठ के अबू बकर उमर के ईमान पर गुफ्तगू करता है। और ये नुक्ता भी किसने उठाया था? अब्दुल्ला इब्न सबा ने। अब्दुल्ला इब्न, ये पहला शख्स। तीसरा रजत का अकीदा कि क़यामत से पहले एक दुनियावी हयात और भी है, और वो हजरत अली इमाम और उनके आगा ये मादी के जमाना में फिर दुनिया में लौटेंगे, हुदूद जारी होंगी, और मादी जब आएगा ये सारे जिंदा हो जाएंगे। हालांकि कुरान कहते हैं जो मर गया क़यामत तक रूह जिस्म में आ सकती नहीं। 100 के करीब ऐसे मौजूद हैं, लेकिन इस शैतान ने हयात दुनियावी मौत क़यामत से पहले का और हयात का अकीदा निकाला। आशियों का अकीदा है या नहीं है? 3। चौथा, इस बदमाश ने कहा अली मुश्किल कुशा, अली अल्लाह, अली इला, अली पुकारे सुनने वाला, अली फरियाद रस। ये चौथी बुनियाद थी। ये 4 अकीदे इसने घड़े। ये इस्लाम में सबसे पहला फितना है जो अब्दुल्ला इब्न सबा के रंग में आया, और ये जमाना था हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ये बात याद रख लो। अब यही अगर किसी को इस पे भी शक हो, ये रिजाल कशी है, सफा 84 भी है, 85 भी है। और इसी तरह आगे तनकीहुल मकाल है, ये भी शिया मजहब की बुनियादी किताब, जिल्द 2 सफा 184 है। कामिल इब्ने असीर, ये आलू सुन्नत की तारीख है। और इसी तरह शिया की तकरीबन 50 के करीब किताबें, अनवारे नोमानिया, इसका सफर 234 है। इसमें भी इन्नहु अव्वल मन अज़हरल कौल बेवुजूब इमामत अली। इसी तरीके से फिरक़ शिया, इसके अंदर भी यही हवाला मौजूद है कि यही आदमी है और इसके यही अकायद थे। 50 के करीब शिया की कुतुब और अहलु सुन्नत की तारीख की सब कुतुब में अल बिदाया वन निहाया, कामिल इब्ने असीर वगैरह वगैरह सब में मौजूद है कि सबसे पहले फितने का बानी ये अब्दुल्ला इब्ने सबा है और इसके ये 4 अकीदे। अब जरा ख्याल से चलना है। ये पहला फितना बर्पा हुआ, इन्होंने रंग मजहबी नहीं दिया, इन्होंने एक मजहब इजाद किया, तकिया। और ये तकिया किससे करते थे? हजरत अली से। तकिया हजरत अली से, हजरत अली के सामने मजहब को जाहिर नहीं करते थे। इनके बाद आदमी पकड़े गए, हजरत अली ने उन्हें आग में जला दिया। आग में पहले समझाया, नहीं माने, जब समझने के बाद भी नहीं माने तो हजरत अली और मुर्तजा ने, जहां लिखे है कशी में भी, आग में जलाया, आग के अंदर डाला। जब आग में जा रहे थे कहते पहले तो हमें शक था, अब पक हो गया कि इलाह आप ही है, क्योंकि आग का अजाब इलाह के सिवा कोई नहीं देता। ये ऐसे बदमाश थे। यही तहरीक उठी हजरत उस्मान के खिलाफ। हजरत उस्मान की शहादत हुई और उसमें यही तहरीक थी अब्दुल्ला इब्ने सबा की। हजरत उस्मान की शहादत के बाद यही बुलवाई, यही बागी और यही अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के बाद तकसीम हुए मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने हजरत अली के हाथ पे बैअत की और बड़े करीबी होने का दावा किया और अभी तक सियासी इख्तिलाफ को सामने रखा।
इनके अंदर की शैतानत तो मौजूद ही, किसी को मालूम ही नहीं था कि अंदर ये यहूदी है और इनका मकसद क्या है। खैर खा बन के, बड़े चुब्बे कुब्बे पहन के, बड़े आयतुल्ला बन के, आयतुल्ला और पता नहीं मजरुल्ला वो बन के वो सामने आए। तो हजरत उस्मान शहीद हुए। हजरत उस्मान के बाद यही लोग दोनों लश्करों में तकसीम हो गए, ज्यादातर हजरत अली के साथ और कुछ छुप छुपा के हजरत मुआविया के लश्कर में भी जा छुपे। हजरत अली और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने वाला गिरोह भी ये है। और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सुलह करवाने के लिए हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान इस खून रेजी को रुकवाने के लिए उम्मुल मोमिनीन खुद बनफ्से नफीस अपने मारम रिश्तेदारों के साथ, हजरत जुबैर के साथ और अपने करीबी मारम रिश्तेदारों के साथ आप वहां तशरीफ ले गई। एक तरफ हजरत अली का लश्कर, दूसरी तरफ हजरत मुआविया का। और ये याद रखो, ये जो तुम्हें बताया जाता है ना दो गिरोह नहीं थे, या 3 गिरोह थे साहबा के। सबसे बड़ा गिरोह वो था जो गैर जानिबदार था। उन्होंने कहा हजरत अली का साथ भी इस मसले में नहीं देंगे, हजरत मुआविया का भी नहीं देंगे। ये बात कोई नहीं बताता, 2 बताते हैं, तीसरे क्यों नहीं बताते। और तीसरे गिरोह में बड़े बड़े साहबा, मोहम्मद बिन मसलमा जो काब बिन अशरफ का कातिल है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उसामा बिन जैद का बेटा उसामा जिसको पैगंबर ने फरमाया अहब्बिन नास इलैया, सबसे मुझे महबूब उसामा है। तो उसामा, हजरत अली ने फरमाया उसामा मेरा साथ दो। उसामा ने फरमाया कि मेरे मुर्शिद अली बात सुन ले, अगर आप शेर के मुंह में होते और मुझे आवाज देते खुदा की कसम मैं पहुंचता, आप मेरे महबूब हैं। लेकिन याद रखो अब जो जंग आप कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं। हजरत अली नाराज हो गए हजरत उसामा पे, और उन्हें कोई काम था, कोई चीज लेनी थी। हजरत अली ने फरमाया कोई चीज नहीं, जा। हजरत हसन को पता चला, उन्होंने बुलाया हजरत उसामा को, क्या मसला हुआ। उन्होंने कहा ये हुआ। उन्होंने कहा अपनी ऊंटनी बिठा, जितना सामान जरूरत है उठा और जा। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हजरत उसामा बड़े बड़े जलीलुल कद्र साद इब्ने अबी वक्कास, ये साद इब्ने अबी वक्कास है कौन? साद इब्ने अबी वक्कास जैसा आदमी, ये वो पहला आदमी है जिसने सबसे जिहाद में पहला तीर चलाया था। और ये वो साद अशरा मुबशरा में से, और जंगे ओहद में जो इसकी कुर्बानियां हैं और इसके फजाइल हैं, बहरहाल एक लंबा मौजू है, वो भी गैर जानिबदार हो गए। उन्होंने कहा जी आपस की लड़ाई में हम बिल्कुल आपका साथ नहीं देंगे। बड़े बड़े सहाबे किराम और बड़ी बड़ी अजमतों वाले लोग वो साइड पे हो गए। 2 गिरोह नहीं 3 गिरोह थे। ये 2 गिरोह वाली बात नहीं, तीसरा गिरोह सबसे बड़ा था जिसमें बड़े बड़े जलील कदर साहबा थे। बहरहाल हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कोई लड़ने नहीं गई थी, जैसे आज के जाहिल कहते हैं जी लड़ने गई थी और अब के कुत्ते भौंक रहे थे। हवा पे कोई कुत्ते नहीं भौंके, जेलम में कुत्ता भौंक रहा है, कोई कराची में बैठ के भौंक रहा है, कोई अकोड़ा खटक में बैठ के भौंक रहा है। ये पाकिस्तानी कुत्ते अब भौंक रहे हैं, ये हवाब शवाब पे कोई कुत्ते नहीं भौंके। हवाब वाले कुत्ते भौंके थे, मुहक्के कैसे हैं नाम भी नहीं आता, हूब हूब। और पहले नात सीधा याद कर, हूब नहीं हाओ अब बरवज़्ने कौकब, इस वजन पे हूब हूब मकाम के कुत्ते भौंके। ये कुत्ते भौंक रहे हैं।
حضرت عائشہ وہاں صلح کرانے گئی، علی بھی حضرت عائشہ کا روحانی بیٹا، معاویہ بھی حضرت عائشہ کا روحانی بیٹا، اور صلح ہو گئی تھی مکمل، حضرت عائشہ نے صلح کروا دی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں دونوں یہی بلوائی، یہی سبائی، انہوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا اور دونوں لشکروں پہ حملہ آور ادھر سے بھی ہوا ادھر سے بھی ہوا۔ حضرت علی نے سمجھا انہوں نے خلاف بندی کی، حضرت معاویہ نے سمجھا انہوں نے خلاف بندی کی، تو یہی وہ پلیت پارٹی تھی جو درمیان میں پھر رہی تھی۔ یہ جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین میں بھی انہی کی بدماشی تھی، اور پھر یہی لوگ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی پھر صلح ہوئی تو انہی کا ایک بہت بڑا گروہ الگ ہو گیا اور اپنے آپ کو خارجی کہلوایا، حروریے، خارجی۔ یہ خوارج کون تھے؟ وہ بھی انہی میں سے تھے، انہی کا پروگرام تھا کہ علی، حضرت علی کو کافر کہنے لگے، حضرت علی کی تکفیر کی۔ کیوں؟ کہتے معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، معاویہ سے صلح حکم کیوں مانے، تحکیم کیوں کی؟ تو یہ گروہ پھر الگ ہو گیا، اور پھر یہی گروہ، ان کا مقصد ہی لڑائی تھا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا۔ کس نے؟ کہو شیعان علی۔ بعد میں ان کا نام کیا بن گیا؟ شیعان علی، سبائی سے نام بدل گیا، شیعان علی۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ عبد الرحمن، یہ ابن ملجم کون ہے؟ ذرا پوچھو ان سے، یہ کون تھا؟ صفین میں کس کے ساتھ تھا؟ یہ پہلے کس کے ساتھ تھا؟ تو یہ اسی گروہ کا بڑا سرغنہ۔ پھر یہی گروہ حضرت حسن کے ساتھ مل گیا، حضرت حسن کو نیزے مارے، گھوڑے سے گرایا، اور حضرت حسن کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھ گئے کہ مسئلہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو کہتے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، یہ تو پہلے سے زیادہ شیطان ہے۔ حضرت حسن کے پھر خطبات ہیں جو شیعہ کتب میں بھی ہیں، سنی کتب میں بھی ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں یار میں 1000 شیعہ دے دوں اور معاویہ کا ایک وفادار لے لوں تو مجھے یہ بہتر ہے، تمہارا اگر میں سودا کروں نا کتے دا پرالا منافقوں۔ اور اس پہ حضرت حسن کی بہت بڑی تقریریں ہیں۔ بالآخر حضرت حسن نے جب سمجھ لیا کہ یہ وہ یہودیت سازش ہے اور یہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کے فرزند حضرت حسن ابن علی خود چل کر حضرت معاویہ سے صلح کی، اور صلح بھی کیسے کی؟ حضرت معاویہ کو امام مان کے۔ بولو، یہ میری باتیں غور سے سنو، آج تقریر میں نے نہیں کرنی، بالکل سبق پڑھانا ہے۔ حضرت معاویہ کو امام مانا، اور ساتھ حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے، دونوں بھائیوں نے ان سے تنگ آ کر، ان شیعوں سے تنگ آ کر، ان سبائیوں سے تنگ آ کر، ان کے غدر اور ان کی منافقت کا مشاہدہ کر کے حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہیں اپنا امام مانا۔ اب ان کے پیٹ میں اسی طرح درد تھا، مرول اٹھتی تھی، کبھی حضرت حسین کو خط لکھتے، کبھی کسی کو، ادھر صلح چل رہی ہے، 20 سال تک یہ صلح رہی، حضرت معاویہ کی وفات تک صلح رہی۔ اور اس دوران کئی دفعہ ان عراقیوں کوفیوں نے، اور ان کا نام کیا ہے؟ شیعان علی ہے، کوئی نہ، یہ ایسے ہے جیسے آج شیعان علی تاجر ہے، یہ وہی نسل ہے، شیعان علی محبان آل بیت کہتے۔ یہ نظام چلتا رہا، جب حضرت معاویہ کا زمانہ تھا انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی حضرت حسین کو خط لکھے حضرت حسن کی وفات کے بعد کہ اب آؤ معاہدہ ختم کریں، آؤ معاہدہ ختم کریں۔ حضرت حسین نے کہا دفع ہو، میں نے عہد کیا ہے اور میں نے معاویہ کو امام ماننا ہے،
اور معاویہ کی خلافت جب صحیح ہے تو میں کیوں آؤں؟ نہیں نکلے۔ یہی ٹبر جب حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ بس ایک یہاں بنیاد میں نے سمجھانی تھی، تفصیل کا ٹائم نہیں، اور اگر کوئی کہے تو اس پہ میں سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، صرف زبانی بات نہیں، جو بات میں کروں گا اب بھی ذمہ دار ہو، تا حیات ذمہ دار ہو، ہم نے کچی باتیں کبھی کی نہیں ہیں۔ اس ایک ایک کڑی پہ جس کا جی چاہے حوالے مانگے، حوالے نہیں، حوالوں سے اس کو لاد کے بھیجوں گا، ایک ایک بات پہ لاد کھڑے ہوئے۔ ادھر مسئلہ یہ بنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، اب ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تو ان حضرات نے اس کام کی مخالفت کی۔ اب ذرا خیال کرو، آپ میں بھی کئی نظریات ہیں، آج دنیا میں کئی نظریات ہیں۔ ایک وہ پلیت گروہ ہے محمود عباسی کا، محمود عباسی شیطان کا، اس کا یہ نظریہ کہ حضرت حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی تھے، اور اس نے حضرت حسین کے خلاف بہت کچھ بکواس کیا۔ محمود عباسی نے عجیب عجیب خرافات بکے، اور ادھر یزید کے بارے میں بھی کئی نظریے، یہ آخر پہ جا کے میں بیان کروں گا۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو نبی مانتا ہے، یہ بھی پلیت موجود ہے۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو ابو بکر و عمر سے بھی افضل مانتا ہے۔ ایک وہ یزیدی گروہ ہے جو یزید کو بالکل پاک صاف خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اور ہر طرح اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ اہل سنت کا منہج بھی نہیں، اہل سنت کا یہ نظریہ بھی نہیں، ہمارا ڈنکے کی چوٹ پہ نظریہ ہے، کوئی راضی رہے ناراض رہے، کہ لا نحبہ ولا نسبہ۔ کئی دفعہ ہم نے بیان کیا لا نحبہ ولا نسبہ، یہ آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ توجہ میری طرف، کس کا نام لے رہا ہوں؟ عبداللہ ابن عمر، پھر پڑھو عبداللہ ابن عمر۔ عمر کا بیٹا کس کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ سوچتے آنا، عمر کا بیٹا کس کے بیٹے کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ ابو بکر کا بیٹا کس کے بیٹے کے ساتھ تھا؟ علی کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ حضرت زبیر کا بیٹا، حالانکہ حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے، علی کے لشکر نے شہید کیا تھا۔ یہ زبیر کون ہے؟ نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے، حضرت صفیہ کے، حضرت علی کی پھوپھی، نبی کی پھوپھی، اس کے بیٹے ہیں حضرت زبیر۔ اور حضرت زبیر وہ ہے جن کو پیغمبر کہتے ہیں حواری رسول، یہ میرا حواری ہے زبیر۔ اس زبیر کا بیٹا عبداللہ، جب نبی پاک علیہ السلام مدینے گئے تو یہودیوں نے مشہور کیا، کیونکہ یہودیوں میں عامل بہت تھے، ٹونا ٹوٹکا بھی ادھر سے آئے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے بندش کر دی ہے، تعویذ کیے ہیں، جادو کیا ہے، اور اب مسلمانوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے ساری عورتوں پر بندش کر دی ہے۔ یہودی پوپوں نے اعلان کیا، اور سب سے پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا رضی اللہ تعالی۔ اس لیے ان کے یہودیوں کو شکست ہوئی، ان کے جادو شادو ٹونے ٹوڑے تعبیر سارے ختم ہو گئے۔ ان کی پیدائش پہ سب آل مدینہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن زبیر بھی ان میں ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ جو
सबाई पार्टी कहती है अली और उमर की दुश्मनियां थी, अबू बकर उमर अली की दुश्मनियां थी। शर्म नहीं आती? हजरत हुसैन के साथ खड़े होने वाला अमीरुल मोमिनीन अबू बकर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन उमर का बेटा है, और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हजरत जुबैर का बेटा है, जो जंगे जमल में अली के मुखालिफ थे, उनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। वो भी किसके साथ है? हजरत हुसैन के साथ। तो हजरत हुसैन के साथ जिनको तुम बकबक करते हो ना, अबू बकर उमर को, उनके बेटे खड़े थे। तो इस पार्टी अगर ये होब वाले बैत में सच्चे होते, कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। अब हजरत हुसैन और ये हजरात क्या चाहते थे, ये बात समझने वाली। इन्होंने क्यों कहा कि यजीद को हम वली आहद नहीं मानते? इसकी जो असल वजह एक तो है ना मुबस्सिरीन के तबसरे, उनसे हटकर जो रिवायात में जो कुछ है तो तारीखी रिवायात, लेकिन मजमूए रिवायात से जो बात समझ आती है वो ये थी कि हजरत हुसैन का भी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का ये नजरिया था कि ये जो इंतखाब का तरीका है ना, ये सही नहीं है। ये इनका इतिहाद था। इनका नजरिया था कि जिस तरह पहले इंतखाब खलीफा हुआ उस नाज पे हो। और फिर पहले कैसे हुआ, इन्होंने ये बात हजरत मुआविया के सामने भी रखी। तो ये कि इल्मी मसला था, तो इनका ये मुद्दा था कि या तो आप इस तरह करें जैसे पैगंबर करीम ने किसी को मुशख्खस मुअय्यन नहीं किया, आप भी अपने बाद उम्मत को अपने हाल पे छोड़े। लेकिन हजरत मुआविया देख चुके थे सिफीन जमल और पहले इख्तिलाफ, और वो ये चाहते थे कि उम्मत में इफ्तिराक ना हो और नाचाकी ना हो। उन्हें कहा यह तो नहीं हो सकता, अगर ऐसे छोड़ दिया फिर खाना जंगी शुरू होगी। तो उन्होंने कहा फिर दूसरी सूरत है कि अबू बकर की सुन्नत पे अमल करो। अबू बकर ने अपने बेटे को मुतय्यन नहीं किया, करीबी रिश्तेदार को नहीं किया, हजरत उमर को खलीफा बनाया। तो आप भी किसी को खलीफा बनाए। हजरत मुआविया के ज़हन में बात थी कि 20 साल तक हुकूमत चली है, अब ये पूरी कौम किसी और पर मुत्तफिक होगी या नहीं होगी। उनके ज़हन में यह था, नेक नियति थी कि ये सब उम्मत किसी पर मुत्तफिक होगी या नहीं। तो तीसरा उन्होंने पॉइंट रखा, अगर ऐसा नहीं तो 6 आदमियों की कमेटी बनाए जैसे फारूक आजम ने बनाई थी। उन्होंने 6 आदमियों को, आप भी 6 आदमियों की कमेटी बनाए। हजरत मुआविया के ज़हन में यह बात थी कि अब ये वो हालात नहीं, उम्मत वहदत उम्मत सुलह हसन पे हुई और बुलवाई सबाई वो अब भी पर तोड़ रहे हैं। इसलिए यजीद को हजरत मुआविया ने इसलिए वली आद नहीं बनाया कि यजीद को सबसे अफजल समझते थे। यजीद से बड़े बड़े अफजल सहाबा मौजूद थे, यजीद तो सहाबी नहीं है, लेकिन अपनी उस हिकमत अमली और बसीरत के साथ और उम्मत की वहदत को बचाने के लिए हजरत मुआविया की नीयत भी सही थी। और हजरत हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन हजरात सहाबा की नीयत में भी कोई शक नहीं, इनकी नीयत भी सही थी। हजरत मुआविया की नीयत भी सही थी। इनका नुक्ता नजर था कि जो पहले तरीका खिलाफ खलीफा के इंतखाब का है उस पर होना चाहिए। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने अपनी बैत की दावत नहीं दी। दुनिया का कोई मुहक्किक मुझे बताए कि अगर हजरत हुसैन चाहते, जैसे महमूद नासबी ने लिखा कि हुसैन को हुकूमत का लालच था, अगर अपना लालच होता हजरत हुसैन को तो बैत मक्का में कर लेते। वो तो हज का मौसम था, वो तो पूरे अतराफ आलम से लोग मौजूद थे। हजरत अपने खानदान से बैत लेते, नहीं ली। हजरत हुसैन और ये हजरात, इनका मौकिफ इसी पर था, ये डटे हुए थे कि इंतखाब खिलाफत वो पहले जो 3 तरीके हैं उन पर किसी पर होना चाहिए।
جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس خدشے میں تھے کہ اس میں سے کوئی طریقہ بھی امت میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ عبادت قائم ہوئی ہے، تو حضرت معاویہ بھی اپنی نیک نیتی پر انہوں نے ولی عہد مقرر کر لیا۔ جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو ولی عہد خلیفہ بنا، یزید خلیفہ بن گیا، ان میں مشاورت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے، لمبی بات، وقت اس کے لیے چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں کوشش کریں گے کہ اس کو مستقل ہم کئی گھنٹوں میں اس درس کو کریں، کیونکہ اختصار میں بات بیان نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر جب حضرت حسین مکہ میں پہنچے، کوفیوں کے خط آنے شروع ہوئے، 18,000 سے بھی زیادہ، بلکہ ایک بعض روایات میں 1,00,000 خط آیا، 100,000، بوریوں کی بوریاں خطوں کی۔ وفاداری، بیعت، یہ کون تھے؟ یہ وہی شیعان علی تھے جن کا تعارف آپ سن چکے۔ نانو بلا امام، ہم سارے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور کسی ایک صحابی نے بھی حضرت حسین کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ کوفہ جائیں، سب نے منع کیا۔ یہاں ذرا میری طرف توجہ، دوسرا نقطہ سمجھے۔ آج مشہور کیا گیا کہ یہ جنگ کفر اسلام کی تھی، کیا سن رہے ہو میڈیا پہ؟ نانے دا دین مٹ گیا ہے، یہ دین کے احیاء اور مٹانے کی جنگ تھی۔ جہاں آپ سمجھدار لوگ ہیں پوری توجہ سے بیٹھے، یہ کفر اسلام کا مارکا تھا، دین مٹ چکا تھا، تو حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور کفر اسلام کی بقا کے لیے کیا پڑھتے ہیں ذاکر؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا سے پہلے کیا تھا؟ نبی کے دور میں کیا تھا؟ ابو بکر، عثمان، علی کے دور میں کیا تھا؟ حسن کے دور میں کیا تھا؟ تو یہ وہی سبائی ذہن ہے، وہی رافضی ذہن ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قصیدے بنائے، کتابیں لکھی، تقریریں کی، اور کہا کہ یہ کفر اسلام کا مارکا تھا، اور یہ جناب حق باطل کا وہ مارکا تھا، اسلام مٹ گیا تھا۔ حضرت حسین اسلام بچانے نکلے تھے۔ بہت اچھا، اب ذرا موڑ آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ سبائیوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، سبائی تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، کوفہ میں گورنر کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں، صرف رونا آتا ہے۔ نعمان بن بشیر۔ کوفہ میں گورنر کون تھا؟ نعمان بن بشیر۔ اور نعمان بن بشیر کون ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے، جہاں سمجھنا ہے۔ تو صحابی گورنر ہے، حکمران ہے، اسلام مٹ گیا تھا، مردہ ہو گیا تھا، با جمہوریت آ گئی تھی۔ نعمان ابن بشیر یہ صحابی رسول ہے، یہ کوفہ کا گورنر ہے، اور کئی صحابہ مکہ میں موجود ہے۔ اب سننا، وقت بڑا کم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط آئے انہی شیعوں کے، تو حضرت حسین نے مشورہ کیا اور انہوں نے خدا کے واسطے دیے آپ آ جائیں، اور ہم یوں وفادار ہیں، یوں وفادار ہیں، یوں وفادار ہیں۔ خط لکھ لکھ کے بوریاں بھر گئی،
حضرت حسین تیار ہوئے. حضرت حسین کے پاس 24 آدمیوں کے تو اب میرے ذہن میں نام ہے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا کوفے جانے سے. پہلے تجھے بتائیں اگر کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو حضرت حسین کو روکتے یا خود ساتھ جاتے؟ خود ساتھ جاتے جو حضرت حسین کو روکتے. اچھا ہے کون ہے روکنے والے؟ ان میں حضرت حسین کا بھائی جس کا نام ہے محمد بن علی. اور یہ سنی کتاب نہیں، یہ الارشاد موجود ہے، شیخ مفید شیعہ کی انتہائی معتبر کتاب، محمد بن حنفیہ کی پوری تقریر ذکر کی. یہ محمد بن علی کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا بھی ہے اور علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے. حضرت علی کا بیٹا نام محمد، معروف محمد بن حنفیہ، اس نے حضرت حسین کو روکا اور یہی بات کی کہ میرے بھائی کن کے پاس چل رہے؟ یہ وہی شیعہ نہیں جنہوں نے بابا کو شہید کیا، یہ وہی شیعہ نہیں جنہوں نے چچا پہ وار کیے، نیزے مارے اور سب سے انہوں نے غداری کی، ان پہ اعتماد کرتے ہو؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے بڑی تکڑی تقریر کی اور یہ انشاءاللہ میں کسی دوسری نشستوں میں بیان کروں گا. ان کی ایک ایک تقریر کا جملہ سننے والا ہے. انہوں نے روکا. سوال یہ ہے کفر اسلام کا مارکا ہو، اسلام مٹ رہا ہو، دین برباد ہو گیا ہو تو علی کا بیٹا روک رہا ہے علی کے بیٹے کو، تو محمد بن حنفیہ روکتے؟ اور اگر روکتے تو پھر خود مسلمان رہتے؟ تو سبائیوں کی چال سمجھے. اچھا اور کون روکنے والا ہے؟ عبداللہ بن جعفر. جانتے ہو عبداللہ بن جعفر؟ یہ حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ. اور جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت علی کا بھائی ہے جعفر طیار. اور یہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اللہ نے آپ کو جنگ موتا کا منظر دکھا دیا تھا، اور یہ وہ جعفر طیار ہے، اس کا بیٹا عبداللہ. اور اگلی بات سن سکتے ہو تو سنو، اس کی ماں کون ہے؟ زینب بنت علی. اور اگلی بھی سنو، کہ جو زینب ہے یہ یزید کی ساس ہے، ساس ماں. یزید کی بیوی وہ اس زینب کی بیٹی ہے. آج لوگ بک بک کرتے ہیں نا یزید کی بیوی کو، وہ خاندان آل بیت سے. عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے زینب بنت علی، یہ یزید دی ساس ہے. اور واقعہ کربلا یہ تاریخ دمشق اٹھا، اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں. اور کربلا کے بعد بھی آل بیت سے یزید کا ایک رشتہ ہوا ہے. خالد بیٹا یزید کا، اس کی ادھر شادی ہوئی ہے بعد میں، واقعہ کربلا کے بعد. خیر یہ باتیں تمہیں کون بتائے، آگے چلو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ نے سمجھایا اگر یہ کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو وہ عبداللہ بن جعفر بھی ساتھ ہوتے اور محمد بن حنفیہ بھی ساتھ چلتے. اور کس نے سمجھایا؟ عبداللہ ابن عباس. 2 مرتبہ منت کی اور یہی منت کی کہ حضرت حسین کے سامنے، اور عبداللہ ابن عباس معمولی آدمی ہے، یہ حضرت عباس کا بیٹا ہے اور یہ مفسر قرآن ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے دعائیں کی. تو عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کی فوج کا کمانڈر بھی ہے
بصرہ کا گورنر بھی رہ چکا ہے، بصرہ کا گورنر عراق کا، اور حضرت حسین جا بھی عراق رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی سمجھایا کہ بھیا رک جا، شیعوں پہ اعتبار نہ کرنا، یہ بڑے بے ایمان ہیں، سارے دھوکے نہیں کیے، یہ غداری کریں گے، وفاداری نہیں کریں گے، اس لیے آپ مکہ کے اندر رہیں، خدا کے لیے باہر نہ جائیں۔ اور عبداللہ ابن زبیر، جہاں ایک بات ذہن میں رکھو، بعض کتابوں میں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ یہ سب بکواس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی صحیح روایت موجود ہے، انہوں نے بھی حضرت حسین کو منع کیا کہ وہاں نہیں جانا عراق شیعوں کے پاس۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی، ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات بتائی کہ وہاں عراق نہ جاؤ، شیعہ بہت غدار ہیں اور انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، تیرے باپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا، بھائی کے ساتھ بھی کیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ان اللہ واللہ غالب علی امرہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ کے ہاں منظور ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت حسین کو اس مظلومانہ شہادت کا مرتبہ عالی دینا تھا۔ یہاں امام ابن تیمیہ نے ایک بات لکھی بڑی عجیب، فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کون تھے، یہ اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو نوجوانی کی حالت میں لوگ مرتے ہیں اس گروہ کے حسین سردار ہوں گے جنت میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا ضابطہ ہے کہ وہ نسب پہ فیصلے نہیں کرتا، وہ عمل اور عقیدے پہ فیصلے کرتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی وفات کے بعد کے وقت 4-5 سال کے تھے، تو ظاہر بات ہے بدر میں بھی حاضر نہیں ہو سکے، احد میں بھی، حنین میں بھی، جتنے مارکے تھے ان میں نہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ان کی عمر کم تھی، فاروق اعظم کے آخر دور میں شباب ہوا، حضرت عثمان کے دور میں جہاد میں حصہ لیا اور افریقہ تک اور ادھر گئے۔ تو اللہ رب العزت کا منشا یہ تھا کہ حسین کو ہم نے مراتب عالی پر پہنچانا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، تو تکوینی طور پر حسینی شہادت کے یہ اسباب تقدیر نے مہیا کر دی۔ جو سمجھ گیا سمجھ گیا، جو نہ سمجھا بالکل نہ سمجھا۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین، اگر یہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا، ایمان مٹ رہا تھا، اسلام مٹ گیا تھا، تو یہ سمجھا کیوں رہے کہ وہاں نہیں جانا؟ یہ سب اس پہ راضی تھے کہ اسلام مٹ جائے اور کفر غالب آ جائے؟ نہیں، یہ بھی ان یہودیوں کی داستان ہے اور یہ بھی ان کے پروگرام میں تھا۔ اصل بد باطن وہی سب آئی تھے جو حضرت حسین کو کیوں خط لکھ رہے تھے کہ صلح ہو چکی ہے مسلمانوں میں، صرف حضرت معاویہ اور حضرت حسن کی صلح کے بعد وہ بیچارے بھوکے تھے، پیاسے تھے مسلمانوں کے خون کے، تو ان ظالموں نے جو منصوبہ بندی کے تحت خطوں کا سلسلہ جاری کیا اور پھر وہ پرانے تسکے لینا چاہتے تھے کہ دوبارہ لڑائی ہو اور ہماری کوئی ویلیو بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی بالکل صاف تھی، پاک تھی، وہ اپنے موقف پہ مضبوط تھے کہ طریقہ انتخاب وہی ہونا چاہیے جو پہلے رہا ہے، اسی پر حضرت حسین ڈٹے ہوئے تھے۔ اور حضرت حسین نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ لوگ اتنے بھی غدار ہوتی ہیں۔ حضرت حسین چلے، عبداللہ ابن عمر تیسرے دن پیچھے جا کر ملے، انہیں پتا چلا 3 دن کا سفر کر کے
दाढ़ी पे हाथ रखा, माथे पे हाथ रखा, खुदा के लिए मेरी बात मानो, न जाओ, ये गद्दार हैं, ये आपके खून के प्यासे हैं। जब हजरत हुसैन ने अपने अज़म का इजहार किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रो पड़े और हजरत हुसैन के माथे पर बोसा दिया और कहा, चलो अल्लाह के हवाले शहीद होने वाले, तुझे मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, जा, अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरे बालों से पकड़ के तुझे मक्का वापस करता। हजरत हुसैन चले, रास्ते पे बहुत सारे झूठ हैं, सब झूठों को क्रॉस कर रहा हूं। रास्ते पे क्या हुआ, काफिले आए, बला बला, सब बकवास करते हैं ये ताजर लोग। हजरत हुसैन कूफे की राह पे चले। अच्छा, आज मैं बयान तो अजमत हुसैन करना चाहता था, दरमियान से पता नहीं किधर चक्कर लग गया, अल्लाह को चले। अब यजीद को भी देख लो, इतना पाक साहब वो भी नहीं जितना आपने समझा। हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वहां मुस्लिम बिन अकील जब पहुंचे तो नारे हैदरी लगाने वाले इर्द गिर्द जमा हो गए। 18,000 हुसैनियों ने, जो अपने आप को हुसैनी कहते थे, उन्होंने बैत की। 18,000, बाद रिवायतों में 32,000, और बैत भी की मौत पर। हानी इब्ने उर्वा जो वहां का सरदार था, और 30,000 तो उसकी अपनी फौज थी, उसके घर में मुस्लिम बिन अकील ने डेरे लगाए। यजीद को पता चला कि कूफा में हालात ठीक नहीं, उसने नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। उसने कहा कि हालात संभाल और सख्ती कर। नोमान इब्ने बशीर ने तकरीर तो अच्छी की, लेकिन मुस्लिम बिन अकील को कुछ भी नहीं कहा। यजीद को जब पता चला तो उसने नोमान बिन बशीर को माजूर कर दिया। और नोमान बिन बशीर क्यों कुछ कहता, नबी का सहाबी था, वो भला खानदान नबूवत के खिलाफ कदम उठा कैसे सकता था। ये जो आज बकवा करते नहीं, साहब देकर बला में शहीद करना, तो यहूदियों, सहाबी कूफे का गवर्नर है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी की वजह, ये सहाबियत का असर ही ऐसा है कि ये कदम उखड़ने देते ही नहीं। अब यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम शैतान को मुसल्लत किया। आगे चल के मैं बताता हूं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया, ये बसरा में था, दोनों का वाली बनाया, कूफा का भी बसरा का भी, और आर्डर कर दिया कि जो भी आए सख्ती करनी है, कोई नरमी नहीं करनी, हुकूमत बचाओ। ये यजीद का आर्डर था, और ये इत्तेफाकी आर्डर है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। सारी रिवायात इस पे मुत्तफिक के तवातुर है। उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया। अब इतना देखो, मैं कहा करता हूं कि एक तो है ना फिस्को फुजूर की रिवायात, उनकी हमारे पास कोई सनद नहीं। साफ मसला है कि यजीद फासिक था, फाजिर था, जानी था, शराबी था, फला था, फला था। इस कहानी की मैंने, आप यकीन करें, इतनी मेहनत की है कि कोई सही सनद मिल जाए, मुझे एक भी सही सनद नहीं मिली जो शहीद यजीद के जानी होने, फासिक होने, फाजिर होने, इस तरह के कैरेक्टर की सनद हो, वो कतन मुझे नहीं मिल सकी। अगर किसी मौलवी के पास हो, बस सनद सही मुझे दे दे, इंशाअल्लाह हम तो अपनी बात से रुजू कर लेंगे। हमें मिली नहीं। जो तुम कहानी है किसी को फासिक फाजिर कहना बगैर सबूत के शरीयत में जायज है। एक आदमी के बारे में पता ही नहीं, और खामखा ये फासिक है, ये फाजिर है, ये जानी है, ये शराबी है, ये फलाए। मास्टर अमीन ने तो ये लिखा कि अपनी बहनों से सोबत करता था। इस शैतान को यह भी समझ नहीं आई कि यजीद की बहनें कौन थी, हजरत मुआविया की बेटियां। ये सहाबी रसूल के घर का नक्शा पेश कर रहा है।
یہ خمینی سے بھی بدتر ذلیل آدمی ہے. یہ سب اپنے کرتوت یزید کے ذمہ لگا رہا ہے، جو اپنی آتی وہ اس کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دیں جیسے تمہارے خطیب دے دیتی، بالکل نہیں. پہلا سوال ہے عبداللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ کو جو متعین کیا، ساتھ کہا تھا کہ حسین سے سختی نہیں کرنی. تو اس لیے میں کہتا ہوں فاسق فاجر تو ثابت نہیں، البتہ یہ ہے کہ نالائق بڑا تھا. یزید میں لیاقت ہوتی نا، کچھ عقل مندی یا کوئی سنجیدگی ہوتی تو یہ واقعہ پیش کم از کم وہ احتیاطی تدابیر کرتا. خود وہاں دمشق بیٹھے عبداللہ ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کر دیا حضرت حسین کے مقابلہ میں، تو بالکل کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی. حالانکہ حضرت معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا تو سپیشل وصیت کی، بھائی یزید خبردار، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں تیری مخالفت ہو جائے تو یاد رکھنا حسین میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس لیے پیغمبر کی قرابت کا لحاظ رکھنا. حضرت معاویہ نے تو وصیت کی تھی، لیکن یزید کی یہ نالائقی ہے کہ اس نے اب عبید اللہ ابن زیاد کو مسلط کیا اور ساتھ سختی کا آرڈر دیا، اور کوئی وصیت نہیں کی کہ حسین کا خیال رکھنا. کم از کم حضرت معاویہ کی وصیت کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا بھائی، نہیں رکھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زیاد نے سختی کی، اور عمر بن سعد یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. عمر بن سعد یہ دیلم کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا تھا، تو ابن زیاد نے زبردستی اس کو کہا کہ تو نے حسین کی طرف جانا ہے. اس نے بڑا عذر معذرت کیا، اس نے کہا جان نہیں چھوٹے گی، جاؤ. ادھر حر بن یزید کو بھیجا 1000 کا لشکر لے کر، جو معروف واقعہ حر کا. یہاں درمیان کی جھوٹی سٹوریاں میں نہیں بیان کر رہا، میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو وثوق سے جن چیزوں کا ہمیں دیگر ذرائع سے علم ہے کہ حر آیا. اب حضرت حسین رضی مسلم بن عقیل وہ جب ابن زیاد کو پتا چلا، اس نے تلاشی لی. کوفی شیعوں کو بھی پتا چلا کہ بابے اوری آ گئے. ابن زیاد سارے حلوے خور بھاگ گئے. 32,000 بھی گیا تھے، 18,000 بھی گیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا. رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں، اور ایک بڑھیا نے پناہ دی، اور بڑھیا کا بیٹا بھی شیعہ تھا، اس نے پناہ دی. بیٹے کو پتا چلا اندر کون ہے، مہمان ہے. یہ پاؤں میں گر گیا، میں صدقے یا مسلم اولاد رسول آئی ہے، ہمارے گھر کے بھاگ جاگ اٹھے، ہم اتنے خوش قسمت. بیٹا اٹھا، وضو کرنے لگا. ماں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں میں شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہمارے گھر اولاد رسول آئی، ہمارے گھر کے بھاگ جاگ گئے، قسمت جاگ گئی. اس بے ایمان نے وضو کیا اور سیدھا گورنر ہاؤس جا کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا شکار ہمارے گھر میں، بابودو ہو کے بخبری کی. حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. جب حضرت حسین تک اطلاع پہنچی، یہ میرے پاس الارشاد بھی ہے، بہار الانوار بھی ہے، شیعہ مذہب اور سنی سب کتابیں متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ والوں کی غداری کا علم ہوا تو حضرت حسین نے کہا جی واپس چلو. مشورہ کیا اور کہا کہ ان شیعتنا خذلونا، ہمارے شیعہ نے ہم سے بدماشی کی اور دھوکہ دیا.
تو اب مشورہ کریں واپس چلنا چاہیے. تو جو حضرت مسلم کے رشتہ دار تھے قریبی، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ہمارا مسلم شہید ہو گیا تو ان کے بعد پھر زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، یا ہم قصاص لیں گے یا انہی کے ساتھ شہید ہوں گے، جیسے وہ شہید ہوئے ہم بھی شہید ہوں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین ذرا میری بات نوٹ کرتے ہو، اگر کفر اسلام کا مارکا تھا تو واپسی کا مشورہ کیوں کیا؟ اگر دین مٹنے والی بات تھی تو واپسی کا مشورہ کیوں کیا کہ واپس چلنا ہے؟ خیر بہرحال وہاں حضرت حسین آگے چلے. یہاں جو آج کل ایک مسئلہ چلا ہے نا کہ یہ جی کربلا کوفے کے راستے پہ نہیں ہے، یہ دمشق کے راستے پہ ہے. آج کل یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حر نے جب حضرت حسین سے مذاکرات کیے اور اصل وجہ جانی، خط دیکھے بڑے بڑے سرداروں کے، تو حر نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفے لے آؤں ابن زیاد کے پاس. حضرت حسین نے فرمایا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. یہ دوسرا مقام ہے جب حضرت حسین نے بات کی واپسی کی. پہلے جب مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر سنی تب بھی. اب حر جب آیا تو وہاں پر بھی حضرت حسین کو جب حالات مزید پتہ چلے تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو حر نے کہا کہ مجھے آرڈر ہے، نہ واپس جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جانا اب ابن زیاد کے پاس ہے. حضرت حسین نے تقریریں کی، حر ڈٹ گیا، اس نے کہا بھئی میں سرکاری آدمی ہوں، وہاں جانا ہے. ہاں، آخر میں حر نے کہا کہ چلو ایک بات کرتے ہیں، آپ رستہ بدل لیں، نہ کوفے کا رستہ اختیار کریں اور نہ مکے کا، درمیان والا راستہ آپ اختیار کریں اور آرام سے چلیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے. یہ حر نے بات کی، اور یہ روایتیں پکی روایتی، یہ اتنی کچی نہیں. ویسے تو پوری پکی تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی یاد رکھو تاریخی روایتی. بہرحال باقی کی نسبت یہ پکی ہے. تو اس راستے پہ چلے. پھر عمر ابن سعد آئے، ان کا لشکر آیا اور پھر مذاکرات ہوئے. تو وہاں پر بھی حضرت حسین نے یہی درخواست کی کہ جو سب تاریخ متفق ہیں کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور بعض روایتیں اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. بعض روایات جو بہار الانوار شیعہ مذہب میں، احتجاج تبرسی میں اور الارشاد میں، اور شیعہ کی 50 کے قریب کتب میں وہ موجود ہیں جن میں یہ ہے کہ حضرت حسین نے ایک اور بات بھی کی. یہ 50 کتابوں کا مضمون ہے شیعہ مذہب کی، ہماری کتابیں نہیں، یہ شیعہ کی کتابیں ہیں. اور اس پر اسے لکھا کہ حضرت حسین نے یہ بھی کہا کہ یا مجھے واپس چلنے دو مکہ، یا مجھے سرحد پہ بھیج دو، اور یا یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. وہ جو 3 شرطیں معروف ہیں شیعہ مذہب کی کتابیں سب میں موجود ہیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ کوئی صحیح سند سے ثابت بھی ہیں یا نہیں. باقی حضرت حسین نے یہ بات کی تھی، کتابیں تو سنی شیعہ بھری ہے، تحقیق بھی ہے. کوئی ایک روایت ہے تاریخ دمشق میں جس کے راوی تو سکہ بخاری مسلم کے، لیکن اس روایت میں انقطاع، منقطع اور انقطاع بھی ضعف ہے، منقطع روایت ہے. اس لیے ابھی تک ہمیں صحیح سند نہیں ملی کوئی بھی. اگر کسی مولوی کے پاس ہو وہ لائے کہ یہ 3 شرطیں واقعتاً حضرت حسین نے کہی تھی، اس کی باسند صحیح ہمیں اب تک نہیں ملی. لیکن تاریخی روایات سب اسی پہ موجود ہے.
شیعہ کی، سنی کی، البدایہ، تبری، بحار الانوار، اعلام البراء، منتقی اور الارشاد، ساری کتابیں بھری ہیں، اور شیعہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے واپسی کا کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ سرحدوں پہ بھیجو، اور ایک یہ بھی کہا کہ الا امیر المومنین یزیدہ، یہ شیعہ کی کتاب ہے الارشاد، اس کی طرف بھیجو، اور ایک شرط پہ سب متفق ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ دوسری دو شرطیں ہوئی نہیں ہوئی کتابوں میں ہیں، لیکن سند صحیح اس کی ہمیں نہیں مل سکی، اگر کسی کو مل جائے تو اس کی مہربانی ہو۔ کفر اسلام کا معرکہ ہو، اسلام مٹ رہا ہو، مردہ ہو گیا ہو، تو علی کا بیٹا واپسی کی پھر درخواست کریں گے؟ اب عمر بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، اور عجیب خط لکھا، اس نے کہا اللہ کا فضل ہوا، اتحاد ہو گیا، صلح ہو گئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پہ تیار ہیں، اور یہ جو دوسری روایت ہے 3 شرطوں والی، اس کے مطابق انہوں نے 3 شرطیں پیش کی ہیں، تو اللہ کا فضل ہوا۔ زیاد نے بھی کہا الحمدللہ، ابن زیاد الحمدللہ۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ ساتھ ایک بزرگ بیٹھا تھا، شمر، جانتے ہو شمر؟ یہ شمر کون ہے؟ بولو بولو، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ شمر کٹر شیعہ ہے، کٹر شیعہ، گوگل پہ لکھ کے چیک کر لو، آج کل تو مولانا گوگل صاحب آ گئے، لکھو شمر گوگل پہ، نکلے گا سارا گوگل کہ یہ شمر تھا کون، مولانا گوگل سے پوچھ لو۔ تو یہ شمر کٹر شیعہ ہے، اور اس کے 4 رشتہ دار حضرت حسین کے ساتھ، جو حضرت حسین کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ تھے، ادھر بھی رشتہ داری تھی شمر کے ساتھ بھی۔ تو شمر نے بدمعاشی کی، بدبخت نے، اس نے دیکھا یہ تو صلح ہو جائے گی، ہمارا تو کام دھرا دھرایا رہ جائے گا، اس نے کہا اب تو ہاتھ لگے، اب اس کو جانے دے گا تو کام گڑبڑ ہوگا، اس لیے کوئی معافی نہ دو۔ عمر بن سعد بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، اور ابھی سائڈ پہ تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب ابن زیاد کا اگلا خط آیا، اس نے کہا شمر کو بھیجا اور کہا کہ عمر بن سعد آگے نہ ہو، اس کو بھی قتل کر دو، اور تو جا اور لڑائی کر۔ تو شمر آگے بڑھا، یہ وہی شمر شیعہ نے علی ہے، اور یہ صفین میں حضرت علی کا بڑا یار تھا، اور اس کی رشتہ داریاں بھی تھیں، یہ ذاکر کیوں نہیں بتاتا، یہ بھی بتانا۔ تو شمر نے 4 آدمیوں کے لیے امان مانگی جو شمر کے قرابت دار تھے، حضرت حسین کے قریبی تھے اور بچے تھے، اور اس نے کہا کہ ان 4 آدمیوں کو میں بچاؤں گا۔ ابن زیاد نے امان بھی دے دی۔ جب وہاں پہنچے ان 4 کو کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، قریبی ہو، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں میں بچا لوں گا۔ انہوں نے کہا دفعو لعنت ہو تیرے منہ پہ، ہم نبی کے نواسہ دے دیں اور خود اپنی جان بچا لیں، اس لیے جا دفع ہو جا۔ تو اس شمر لعین کے اور ابن زیاد ظالم اس حکم پہ حضرت حسین شہید ہوئے۔ اور باقی یہ جو کربلا کی کومنٹری ہے، یہ سب کومنٹری کنجروں کی ڈانس ہے، اور خطیبوں کی، اور ان کی کربلا کے اندر کیا ہوتا رہا تو آپ خود اندازہ کریں کہ لڑائی کی جو انہوں نے کومنٹری بنائی ہے، مولانا طارق جمیل بھی
وہ بھی کمنٹری کرتا ہے، اور بھی زور کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے تیر آیا، ادھر یوں لگا، فلانا یوں لڑا، فلانا یوں لڑا۔ اور اتنی تو آج کل میڈیا کے دور میں جنگی رپورٹ صحیح نہیں آئی، ابھی جنگیں ہوئی ہیں، اور تم جو یہ پوری کمنٹری کر رہے ہو، لگتا ہے کہ یہ جیو نیوز والوں کی طرح کیمرہ لگا کے کھڑا تھا کمنٹری۔ اس سے پوچھو بے ایمانو، مقابلے میں ظالم ہے، ادھر مظلوم ہے، مظلوم شہید ہو گئے، کمنٹری کس نے کی ہے؟ یہ خبریں تمہیں کس نے دی ہے؟ ادھر سے تیر آیا، ادھر سے پھلا آیا، یہ صرف رونے کے لیے انہوں نے داستانیں بنائی۔ اور اس سب کا پروگرام کا بانی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کذاب شتام رافضی، اس نے 100 سال بعد گھر بیٹھ کے ایک سٹوری بنا دی، فلم بنا دی کہ ادھر سے یوں تیر اٹھاتے، ادھر سے یوں برچھا آیا تھے، ادھر سے یوں نیزہ آیا تو ادھر سے یوں بیبیاں اٹھی تھی، ادھر سے یوں فلاں ہوا تو ادھر سے یوں۔ یہ کمنٹری دنیا رافضیت اور ذاکریت اور یہ جو سنی کہلوانے والے ذاکر ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سند کیا ہے؟ کیا بکواس ہے؟ کمنٹری کر رہے ہو، بغیر سند کے جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت حسین شہید ہوئے، جو روایتی اعتبار سے، تاریخی لحاظ سے معتبر روایتیں، ان میں یہ ہے کہ شہادت کے بعد یہ جو رافضی ذاکر بیان کرتے ہیں اور ساتھ بریلی ذاکر بھی، کہ آن پلانے اٹھا گئے، اٹھاتے پلانے بھی کوئی نہ، ننگیاں کنڈالے اٹھا گئے کہ فلاں ہوا، سب بکواس ہے۔ جو باقی ماندہ قافلہ حسینی ہے، اس کو پردے میں لے جایا گیا اور ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد نے انہیں الگ مکان دیا، یہ بھی انہی تاریخ میں موجود ہے، کپڑے دیے، کھانا دیا، اور سب لوگوں سے الگ انہیں محل دے دیا کہ آپ جہاں آرام کریں۔ مستورات کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ ان پلانے اٹھائے کہ نہ فلانے فلانے، یہ جتنے ہیں یہ ذاکر کی دکانداری ہے، اور 2 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چل رہا ہے، یہ سب اس کی تجارت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور پھر جو ثابت چیز ہے کہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر آیا، یہ ابن زیاد کے دربار میں، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ تو زیاد کے سامنے جب رکھا گیا تو اس ظالم نے حضرت حسین کے منہ پر چھڑی لگائی۔ جب چھڑی لگائی اور تحقیر آمیز لفظ کہے تو حضرت انس نے دیکھ لیا، انس بن مالک نبی کا صحابی، خادم رسول، اور بعض دیگر صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ظالم کس منہ پہ چھڑی لگا رہا ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ اس جگہ پہ بوسے دے رہے تھے، اور آج تو چھڑی لگا رہا ہے۔ ابن زیاد سے یہ کہا، یہی قافلہ دمشق پہنچا، اور آگے جتنی کہانیاں بنائی گئی سب ذاکروں کی بکواسات، ابو مخنف کی تحریفات، اس میں جو بھی صحیح روایات ثابت ہے۔ اب ایک اچھا کام ہوا، میں آخر میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اس واقعہ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے انا للہ و انا الیہ، تم نے بتایا ہی نہیں، اتنا لیٹ ہو گئے آج تو، معذرت بھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔